بنا حیات کا حب ملک و مال، مقصد بنا حیات کا حب ملک و مال، برباد ہو کے رہ گئے باطن کے سب کمال، پاداش میں عمل کی ہوا قہر ذوالجلال، ہر روز روز مرگ تھا ہر شب شب زوال، مغلوں کے اقتدار کا پرچم ہی جھک گیا، دریا جو چڑھ رہا تھا، دریا جو چڑھ رہا تھا وہ دریا ہی رک گیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يتذكر أولو الألباب، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، جب مانتے ہو تم کہ خدا بھی ہے کوئی چیز، خدا بھی ہے کوئی چیز، پھر کیوں نہیں کہتے کہ دعا بھی ہے کوئی چیز، دعا بھی ہے کوئی چیز، واعظ نے کہا خوف خدا بھی ہے کوئی چیز، خوف خدا بھی ہے کوئی چیز، اس بت نے کہا میری ادا بھی ہے کوئی چیز، بھی ہے کوئی چیز، بھی ہے کوئی چیز، کم سن ہو ابھی تجربہ دنیا کا نہیں ہے، دنیا کا نہیں ہے، کم سن ہو ابھی تجربہ دنیا کا نہیں ہے، دنیا کا نہیں ہے، تم خود ہی سمجھ لو کہ خدا بھی ہے کوئی چیز، خدا بھی ہے کوئی چیز، تدبیر صدا راست جو آئی نہیں اکبر، انسان کی طاقت کے سوا بھی ہے کوئی چیز، سوا بھی ہے کوئی چیز۔ بہت پیارا جلسہ، بڑا خوبصورت جلسہ مسجد کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے، بالکل کامیاب کر دیا، دعا تک پہنچا دیا، تھوڑا سا وقت آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، گھر میں عورت کی طرح نماز پڑھیں گے، آج گئیے انشاءاللہ انشاءاللہ، سیدھے بھائی پاس چلے گئے، دھیان رکھیے گا، سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، 3 سوال ہیں ہمارے اور اس سے ہمارا پیغام شروع ہو رہا ہے، پیغام مسجد کے جلسے سے شروع ہو رہا ہے، مسجد پر ختم ہوگا، آپ کا جلسہ نکل گیا ہے۔ میں آپ کو مبارکبادی اس لیے دیتا ہوں کہ اتنے کڑاکے کی ٹھنڈی میں آپ
ہٹوا گاڑ کر کے بیٹھ گئے ہیں، مجھے ڈر یہ لگتا کہ میرا پنکچر ہی ہو جائے۔ خیر اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے حوصلے کی میں قدر کرتا ہوں، آپ کو دل سے دعا دیتا ہوں کہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک جتنے لوگ جلسے میں شریک ہیں سب کی مشکل کو اللہ آسان فرمائے، مقصد کو پورا فرمائے۔ دھیان دیجیے گا، سوالوں سے میں اپنے پیغام میں شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑا پیارا سوال آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، عقل کی مثال کیا ہے؟ یہ عقل کی ایک بتی اللہ غائب کر دیتا ہے، سیدھے آدمی کراچی پہنچ جاتا ہے۔ اس عقل کی مثال کیا ہے؟ ایک مثال ہے اس کی، وہ مثال کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ جو عقل خدا کے خلاف جائے، رسول کے خلاف جائے، وہ ٹھوکر کھاتی ہے۔ کہاں کہاں ٹھوکر کھاتی ہے یہ مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ مکمل سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 2023 میں عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، سیدھا سیدھا سوال ہے اور جواب کا منتظر ہیں آپ۔ جب سے جلسہ آپ کا اس سے شروع ہو رہا ہے، میں نے پہلا سوال آپ سے کیا تھا، ڈسکریٹ ماری ہنسنا برا نہیں ہے، جائزہ لیا جا رہا ہے، بڑے بڑے کا امتحان ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ بیدار دماغ سے میرے پیغام کو سن لیں گے، سمجھ لیں گے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دھیان دیجیے گا، میرا پہلا سوال ہے، عقل کی مثال کیا ہے؟ عقل کی مثال کانٹے کی ہے جس پر سونا تولا جاتا ہے۔ سونار جو سونا تولتا ہے اس کی مثال عقل ہے۔ عقل کی مثال سونے کے کانٹے کی ہے، اس پر سونا ہی تولا جاتا ہے۔ اگر اس پر پہاڑ تولا جائے گا تو کانٹا ہی ٹوٹ جائے گا۔ یہ عقل دنیا ہی تک ہے، اس کے آگے یہ جواب دے دیتی ہے۔ وہاں سہارا کس کا لینا پڑتا ہے؟ نبی کے دین کا سہارا لینا۔ دوسری مثال ہے، جو عقل خدا کے خلاف جائے، جو عقل رسول کے خلاف جائے، وہ ٹھوکر کھاتی ہے۔ پہلی مثال دے رہا ہوں، ٹھوکر کہاں کھاتی ہے؟ ہم لوگ کیا مانتے ہیں؟ اپنی سگی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ حلال ہے۔ دین کہہ رہا ہے حرام ہے، عقل کہتی ہے حلال ہے، کیونکہ یہ عقل خدا کے خلاف گئی اس لیے ٹھوکر کھا رہی ہے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، بہت پیارا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ خنزیر کھانا، سور کھانا حرام ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ اس کو دانا کھلاؤ، صاف دانا کھائے گا، پخانا نہیں کھائے گا۔ سور کھانا حلال ہے، اگر دین کو نہیں تھامتے تو سور کھانا پڑتا، یہ عقل آپ کو گمراہ کر دیتی۔ تیسری بات کو ذرا دھیان رکھیے گا، عقل کہاں ٹھوکر کھاتی ہے؟ ہم تجارت کرتے ہیں، نفع کماتے ہیں، جائز ہے، لیکن کسی کو پیسہ دیتے ہیں ادھار، اس سے سود کھینچتے ہیں، نفع کھینچتے ہیں، یہ سود ہے، حرام ہے۔ یہ قرآن نے کہا، لیکن عقل کہتی ہے کہ سود اور تجارت دونوں برابر ہے، اگر خدا کے دین کو نہیں پکڑتے تو حرام کھانا پڑتا۔ یہ عقل آپ کو گمراہ کر دیتی، اس لیے دین کو پکڑیں گے، یہاں بھی نجات پائیں گے، وہاں بھی نجات پائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ فری میں شادی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بھولتا جاتا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بھولتا جاتا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو۔ برق گر جائے گی ایک دن اور اڑ جائے گی بھاپ، دیکھنا اکبر بچائے رکھنا اپنے آپ کو، دیکھنا اکبر بچائے رکھنا اپنے آپ کو۔ نئی تعلیم کو کیا واسطہ ہے آدمیت سے، جناب دارون کو حضرت آدم سے کیا مطلب، صدائے سرمدی سے مست رہتا ہوں صداق بے، مجھے نغموں کی کیا پرواہ، مجھے سرگم سے کیا مطلب۔ بہت پیارا مطالعہ 5 منٹ میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ نیک کام میں دیر نہیں کرنا ہے، سب میں دیر ہو جائے وہ منظور، لیکن نیک کام میں دیر نہیں کرنا ہے۔ بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، 7 خون آپ کا معاف ہے، اس کے بعد معافی نہیں، سیدھے جنازہ پڑھ دیا جائے۔ دھیان رکھیے گا، پہلا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، نیک کام میں دیر نہیں۔ ابھی آپ یہاں مجمع میں بیٹھے، جلسہ سنا، آپ کے دل میں نیکی کا ارادہ ہوا، یہ آپ کا مہمان ہے، اس مہمان کی اگر آپ قدر کریں گے تو نیکی پر آپ کھڑے ہو جائیں گے، اگر مہمان کی قدر نہیں کریں گے مہمان چلا جائے گا، آپ کو سب کچھ ملے گا، نیکی سے آپ محروم ہیں۔ دھیان دیجیے گا جو آپ کو کہنے کے لیے جاؤں۔ انسان کہاں دھوکہ کھاتا ہے؟ وہ کہتا میں تو ابھی جوان ہوں، بوڑھا ہونا باقی۔
جو کام کرنا بڑھاپے میں کرنا ہے. یہاں انسان دھوکہ کھاتا ہے, ٹھوکر کھاتا ہے, یہ شیطانی دھوکہ. تیسری بات کو ذرا غور سے سنیے گا, بہت دھیان سے سنیے گا. اللہ کے رسول کی مجلس سے صحابی آئے, حضرت عمر پوچھا کیا لے کر کے آئے نبی کی خدمت میں؟ مسجد کو دینے کے لیے, مسلمانوں کو صدقہ کرنے کے لیے کیا لے کر کے آئے, کیا چھوڑا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ آدھا لے کر کے آئے, آدھا چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تم کیا لے کر کے آئے, کیا چھوڑ کر کے آئے؟ کہا سب کچھ لے کر کے آ گیا, گھر میں صرف خدا رسول کو چھوڑ دیا. چوتھا نمونہ دے رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا, اس کو دھیان سے سنیے گا. تجربے میں آپ دیکھ لیجیے گا, آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے. آپ کو سکون کیسے ملے گا؟ آج آپ کے پاس روپیہ ہے, پیسہ ہے, دھن دولت ہے, سب کچھ ہے, لیکن سکون نہیں ملتا. آپ کی نیند حرام ہے, نیند کی گولی کھانی پڑتی ہے, پھر بھی مکمل نیند نہیں آتی ہے. سکون کیوں نہیں ملتا؟ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں, نیچے نہیں دیکھ رہے. آپ اوپر کو دیکھیں گے آپ کا سکون چلا جائے گا, آپ نیچے کو دیکھیے آپ کو سکون ملے گا. آپ 4 چکا والا ہے, موٹر سائیکل والے کو دیکھیے. موٹر سائیکل والے ہیں, سائیکل والے کو دیکھیے. سائیکل والے ہیں, آپ پیدل والے کو دیکھیے. پیدل والے ہیں, اس کو دیکھیے جس کو پیر تک نہیں ہے. آپ کا دل مضبوط ہوگا, میرے خدا تو نے مجھے سائیکل سے محروم کیا, پیر سے تو محروم نہیں کیا. دنیا میں تیرے کتنے بندے ہیں پیر تک سے محروم. آپ لاکھ رات دن ایک کر لیجئے, دنیا کے لیے آپ کو دنیا ہی ملے گی, سکون نہیں ملے گی. رات دن ایک کر لیجئے دنیا کے پیچھے, آپ کو سکون نہیں ملے گا. سکون کہاں ملے گا؟ مسجد سے ملے گا. سکون کہاں سے ملے گا؟ نماز سے ملے گا. سکون کہاں سے ملے گا؟ نکاح سے ملے گا, بیوی بال بچے سے ملے گا. دھیان رکھیے گا. آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. اگر آپ مالدار ہیں تو اپنے کو سنبھالیے, کہیں آپ کا یہ غلط قدم آپ کو غریب نہ بنا, بھیک کا کٹورا ہاتھ میں نہ بنا. اگر آپ غریب ہیں تو اپنے کو سنبھالیے, کہیں آپ ایسے مالدار نہ ہو جائیں جو رات بھر شراب میں ڈوب جائیں. اگر آپ جوان ہیں تو ڈریے کل آپ کو برا ہونا. اگر آپ تندرست ہیں, ہٹے کٹے ہیں, الو کے پٹے ہیں, بھینس کے انڈے ہیں, کیلے کے چھلکے, تو آپ ڈریے کہ کل آپ کو بیمار بھی پڑنا. اگر آپ زندہ ہیں, زمین پر مچل کر کے چل رہے ہیں, تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے کا جنازہ اٹھ گیا, اب آپ ہی کا جنازہ اٹھنا باقی ہے. اس لیے جو کل کرنا ہے وہ آج کرنا ہے, جو آج کرنا ابھی کرنا. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. کاہلی اور توکل میں بڑا فرق ہے اے دوست, اٹھو محنت کرو, بیٹھے ہوئے کس دھیان میں ہو. غریبوں سے لپٹ جاتی ہے دنیا, فکر نہ ہو کر امیروں کے مقابل ہوتی ہے حسن بتا ہو کر. کسی نے خوب فرمایا ایک اسلامی کمیٹی میں, نمازی ہے ندارت رہ گئی خالی اذا ہو کر. جو دانش مند ہے وہ یوں دعا دیتے ہیں لڑکوں کو, نہ ہو مکار پیری میں, نہ ہو عاشق جواں ہو کر. جوانی کی دعا لڑکوں کو ناحق لوگ دیتے ہیں, یہی لڑکے مٹاتے ہیں جوانی کو جواں ہو کر. انشاءاللہ موبائل میں اور فلم میں رات گزاریں گے, بعد میں توبہ کر لیں گے. ہاتھ بھائی انشاءاللہ. یہ دیکھ کتنے بنیار پکڑے جا رہے ہیں, کتنے سیانے کی چوری پکڑی جا رہی ہے. دھیان دیجیے گا. دوسرا بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کو دل سے سنیں گے اور اس کو قبول فرمائیں گے. دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک مجمع بالکل بیدار ہے. ایسا محسوس ہو رہا کہ ابھی بیٹھا ہے, ابھی جلسہ شروع ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یعنی جگہ دوسرا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے اس دین کی حقیقت کیا ہے, یہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. اس کو بہت دھیان سنیے گا. نماز معاف نہیں ہے, ایک ہی صورت ہے نماز معاف ہوتی ہے. آدمی بے ہوش ہو جائے, 6 نماز کا وقت گزر جائے, اب نماز معاف ہو گئی. جب تک آدمی ہوش میں ہے نماز معاف ہو ہی نہیں سکتی. دوسری بات کو یاد رکھیے, رمضان کا مہینہ ہے, مغرب کا وقت ہے, اذان ہوئی تو فوراً افطار کیا جاتا ہے, دیر نہیں کی جاتی. کیوں؟ اللہ کا حکم آ گیا. دیر کرنا مکروہ ہے, ثواب نہیں ملے.
शहरी का वक्त आ गया, वहां देर करना अफजल है। मगरिब का वक्त आ गया, यहाँ देर करना मकरूह है। अपनी मर्जी नहीं चल रही है, अल्लाह की मर्जी पर अल्लाह का बंदा कुर्बान है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल के लिए कुरान ने कहा बशीर है, जन्नत की बशारत देने आए, नजीर हैं, जहन्नम से डराने आए। लेकिन जब मेराज का जिक्र आया, अल्लाह ने अर्श पर बुलाने का जिक्र किया, तो क्या कहा? मैंने मोहम्मद को नहीं, अपने बंदे को बुलाया। तीसरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा। नई लड़की है, शादी होनी बाकी है, कल उसकी शादी है, उसको उपटन लगाया जा रहा, उसको मेहंदी लगाई जा रही है, उसको जेवर पहनाया जा रहा। इधर से माँ आती है, चेहरे को देख करके कहती है मेरी बड़ी प्यारी बेटी है, पूरी हूर बनी हुई है, कितनी खूबसूरत है। उधर से सहेली आती है, तारीफ करती है, इधर से माँ आती है, तारीफ करती है, उधर से खाला आती है, तारीफ करती है, लेकिन लड़की खुश नहीं है। अब खाला ने पूछा, नानी ने पूछा, दादी ने पूछा कि बेटी तू आज दुल्हन है, कल दूल्हा तुम्हें ले जाएगा, जेवर पहन करके है, मेहंदी लगा करके, उपटन लगा करके, इतनी खूबसूरत है, चांद की तरह तू चमक रही है, तू खुश क्यों नहीं है? कहा कि आप तारीफ कर रहे हो, आपकी तारीफ से क्या होता, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आपके घर में नौकर है, आया है काम करने के लिए, बिल्डिंग बनाने वाला है, मजदूर है, आपके घर का काम हो रहा, 8 घंटा ही काम करेगा। आप उठा करके काम करवाइए, बैठा करके काम करवाइए, 8 घंटे के बाद आपका काम नहीं करेगा, मजदूरी लेगा, नौकरी जा रहा। आप कौन, हम कौन? तुमको अपने काम से मतलब, हमको अपने काम से। इसका नाम है नौकर। नौकर से भी ऊपर एक नौकर होता है, उसका नाम है गुलाम। गुलाम का मतलब है 24 घंटा उसकी ड्यूटी है। पानी लाओ, पानी ला करके दिया, बिस्तर लगाओ, बिस्तर लगा करके दिया, खाना पेश करो, खाना ला करके दिया, बाहर चलो, मार्केट चलो, बाजार करके आओ। इसका 24 घंटा काम है, इसका नाम है गुलाम। गुलाम से भी बढ़ करके किसका मकाम है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। खुदा के बंदे का है, वो खुदा की परस्तिश करता है, उसके आगे सजदा करता है। अब बताइए कि आपको सब काम के लिए फुर्सत है, लेकिन खुदा के सजदे के लिए फुर्सत नहीं है, तो आप कैसे गुलाम हैं? एक मिसाल देता हूं, आपकी आंख की पट्टी हटाने के लिए काफी है। अगर आपने इस पर अमल कर लिया, अल्लाह आपको भी बना देगा, आपकी औलाद को भी बना देगा। बकरी हमारे यहाँ होती है, घास खाती है। मालिक ने कहा कि पुकारा मालिक ने, अब वो घास छोड़ करके मालिक की तरफ देख रही है। मालिक ने पुकारा, बकरी घास छोड़ करके उसको देख रही है। हमारा मालिक मस्जिद से सदा लगा रहा है, हमको नमाज से मतलब नहीं। बताइए उस बकरी से हम बदतर है कि नहीं? इंशाल्लाह आज के बाद नमाज हमारी कज़ा नहीं होगी। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह, जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है, खफा मेरे लिए है। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में भूलो, जायज है गुब्बारे में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सखुन बंदा, पर एक सखुन बंदा नाचीज करे है यार। अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो, हकीकत को ना भूलो, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो, हकीकत को ना भूलो। तीसरा पैगाम बहुत खूबसूरत पैगाम समाज और सुन्नत के हवाले से देने के लिए जा रहा हूँ। इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे हैं कि इम्तिहान खत्म नहीं होगा जब तक दुआ ना हो जाए। इम्तिहान जारी रहेगा। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, जलसा कामयाब हो जाएगा। जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। किसी के यहाँ जनाजा उठा, सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है कि आप रिश्तेदार हैं, आपके घर में खुशी है, उसके घर में मातम है, आप अपने घर में खाना पकाइए, उस रिश्तेदार को खिलाइए। लेकिन समाज में होता क्या है? जिसका जनाजा उठा है वही रिश्तेदार को खिलाए और भोज करके खिलाए, और ये जो आए हैं मिट्टी देने के लिए परहेजी भी खाए। ध्यान दीजिएगा, ये मैं नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप आए हैं,
جس کا جنازہ اٹھا اس کے یہاں آپ آئے ہیں، مٹی دینے کے لیے آئے ہیں، آپ اس مٹی دے کر کے اس کے یہاں کھانا کھا رہے ہیں، اس کا نام ہے بدعت۔ بدعت میں 4 برائی ہے۔ پہلی برائی یہ ہے کہ جو بدعت پر کھڑا ہوتا ہے وہ دین کو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ دین کو ایجاد کرنے والا خدا ہے، وہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری برائی ہے اس کا دعویٰ ہے جو میں کرتا ہوں وہی دین ہے، جو میں کہتا ہوں وہی دین ہے۔ اس کا تیسرا دعویٰ ہے خدا رسول سے دین کو زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ اس کی غلط فہمی ہے کہ یہ دینداری ہے کہ جنازہ پڑھا، مٹی دیا، 2 مٹھی کھانا کھانا کر کے جا رہے ہیں۔ یہ بدعت کے خلاف ہے، یہ نفس کی غلامی ہے، خدا کی غلامی نہیں ہے۔ دوسری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ آپ آئے، جنازہ پڑھنے کے لیے آئے، مٹی دینے کے لیے آئے، 2 مٹھی کھانا کھا کر کے گئے، کیا ہوا؟ آپ کا عمل برباد ہوا اور آخرت میں آپ کو کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ دل سے آپ کو گمان ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، آپ نے 2 مٹھی بھات کھا کر کے اپنے عمل کو دنیا سے لے کر کے دین تک برباد کر دیا۔ تیسری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹ جائے۔ رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، ابو بکر تلاوت کر رہے ہیں، عمر تلاوت کر رہے ہیں۔ دونوں کو بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر کیا کر رہے تھے؟ کہا تلاوت کر رہے تھے۔ کہا آہستہ کیوں کر رہے تھے؟ کہا خدا کو سنا رہا تھا۔ کہا کہ بہت اچھا۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ کہا تلاوت کر رہے تھے۔ کہا زور سے کیوں کر رہے تھے؟ کہا لوگوں کو، سوتے ہوئے آدمی کو جگا رہا تھا۔ کہا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تمہاری تلاوت بھی پسند نہیں ہے، ان کی تلاوت بھی پسند نہیں ہے۔ خدا کو تلاوت پسند ہے، زیادہ زور سے نہیں، زیادہ آہستہ سے نہیں۔ اللہ وہی کام کرو جو اللہ کو پسند ہے، اپنی مرضی سے کرو گے اللہ کو پسند نہیں۔ چوتھی بات سنا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، آنکھ بند کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھ بند ڈبہ گئے سسرال پہنچے، وہاں سے لوٹ کر کے آئے، آنکھ بند کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو نماز میں ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے کیا کیا؟ آنکھ بند کر کے نماز پڑھی۔ آنکھ بند تھی، آپ سجدہ کر رہے ہیں، آنکھ بند ہے، آپ کھڑے ہیں۔ آپ نے نماز تو پڑھی، جائز تو ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ پوری زندگی ہمارے نبی نے آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھی۔ اب انصاف سے بتائیے، نبی کی تعلیم ہے کہ کسی کے گھر جنازہ اٹھے اس کے گھر میں صدمہ ہے، 3 روز صدمہ ہے، آپ رشتہ دار ہیں، کھانا پکائیے، ان کو کھلائیے، بیچارے کے یہاں صدمہ ہے۔ لیکن دقت کی بات تو یہ ہے کہ ادھر باپ کا جنازہ اٹھا، آپ آگے ہٹوا گاڑ کر کے پرہیزی کھانا۔ ایک آدمی بکری بیچ رہا تھا، کہا 300 روپے میں بکری بیچوں گا، دیکھنے کے لیے نہیں آؤں گا، دیکھنے کے لیے آؤں گا، 200 روپے میں بیچوں گا۔ بڑا پاگل ہے، کہاں سے آیا؟ آپ پاگل ہے، 200 روپے میں خرید لیا کرتا تھا، جلسہ کے بغل میں میرا گھر ہے، آنا روز بکری دیکھ کر کے چلے۔ اب وہ روز آتا تھا، ناشتہ کھا کر کے جا رہا، روز آ رہا، ناشتہ کھا کر کے جا رہا۔ تو بکری والی نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا سودا ہوا، یہ تو حساب کتاب سب برابر کر رہا ہے، روز آتا ہے، ناشتہ کھا کر کے جاتا ہے۔ کہا کہ اچھا جلے تو جلال، تو اس بلا کو ٹال، تو کل آئے تو کہہ دینا بکری مر گئی۔ جب وہ آیا تو اب دوپہر کا بھی کھانا کھا رہا، رات کا بھی کھانا کھا رہا، جانے کا نام نہیں لے۔ پہلے تو آسمان سے ٹپکے تھے، کھجور بیٹھتے تھے، اب تو مصیبت والا مصیبت ہوگی، جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ پوچھو تو صحیح۔ کہا جب میری بکری مر گئی ہے تو ایسے تھوڑا جاؤں گا، چلیسوا بھی کھاؤں گا، تیجا بھی کھاؤں گا، برسی کھا کر کے جاؤں گا، سب کچھ ختم کر کے جاؤں گا، ایسے جانے والا نہیں۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیرے ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے، مجھے عشق کی آگ اندھیرے ہے۔ کون ہے تاریک آئینے؟ رسول ہے مختار، مصلحت وقت کی ہے
کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں روح نہیں، قلب میں سانس نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ انشاءاللہ یہ جو بدعت آ گئی ہے، یہ جو بری رسم آ گئی ہے کہ جنازہ اٹھتا ہے اور رشتہ دار کو کھلانا پڑتا ہے، آج کے اس جلسے میں ہم لوگ توبہ کرتے ہیں کہ اس کا ہم لوگ خاتمہ کر کے چھوڑیں گے۔ ہاتھ رہیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عورتوں کے حوالے سے 2 پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سن کر کے عمل کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے پھر بھی مجنون ہاتھ اٹھا رہا ہے، ذرا دھیان رکھیے، بڑا پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں۔ ماں بہنیں بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں، ان کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رات 3 کا جھگڑا ہوتا ہے گھر میں، وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا اگر آپ یہاں سے اس پیغام کی حفاظت کر کے جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں اس کو دل سے سنیے گا، دل سے قبول کیجیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں دنیا کی 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ اب صحابی کے کان کھڑے ہو گئے کہ نبی کی پسند کیا؟ تو کہا مجھے خوشبو پسند ہے، کہا کہ ماشاءاللہ۔ کہا کہ مجھے نماز پسند ہے، کہا ماشاءاللہ۔ اب لوگ تیسری چیز کے انتظار میں ہے کہ بھائی تیسری چیز کیا نبی کو پسند ہے؟ کہا دنیا کی مجھے نیک عورت پسند ہے، جب یہ گھر میں آتی ہے ٹوٹا پھوٹا گھر جنت بن جاتا ہے۔ دھیان دیجیے گا، دوسری مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عورت کی قدر کرو، بیوی کی قدر کرو، بیوی کی قربانی کو دیکھو۔ اب اس دولہے نے کہا یا رسول اللہ بیوی کی کیا قربانی تو ہم کو دینی پڑتی۔ کہا کہ تم سے بڑھ کر کے تمہاری بیوی قربانی دے رہی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اگر تم سے کہا جاتا کہ تم نکاح کرو گے تمہارے ماں باپ تم سے چھوٹ جائیں گے، تمہارا خاندان تم کو چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، تو تم کنوارے رہتے نکاح نہیں کرتے۔ لیکن اس عورت کو دیکھو جو تمہاری بیوی ہے، اس نے 2 بول کیا بولے؟ اپنے گھر کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، تمہارے گھر ہو کر کے تمہارے گھر کو ہی اپنا گھر بنا لیا۔ اس قربانی کو یاد رکھو گے، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ نادان لڑکی ہے لیکن بہت بڑا کام کر دیا اس نے۔ جو لڑکی دلہن ہوتی ہے 14 سال کی عمر ہے، 18 سال کی عمر ہے، کتنی نادان لڑکی ہے کہ ناک کو چاپا جائے، ناک کو چاپ دیا جائے تو دودھ باہر آ جائے، اتنی نادان لڑکی ہے، لیکن اس کا کارنامہ کتنا بڑا ہے یہ سوچ کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں قبول کرتی ہوں، دستخط کر دیا، قبول کیا نکاح کو، فلاں لڑکا سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے، اتنا مہر ہے، لڑکا تم کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، تم کو قبول ہے، لڑکی دستخط کرتی ہے، قبول کرتی ہے۔ دیکھیے انقلاب، اب وہ اسی کی جورو ہو گئی، اسی کے گھر کو اپنا گھر سمجھا، اسی کو اپنا شوہر سمجھا، اس کے علاوہ اس کی دل میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ رسول پر بھی ایمان ہے، خدا پر بھی ایمان ہے، کہ خدا رسول کے نہیں ہو پائے، اس نادان لڑکی سے بھی ہم بدتر ہیں۔ گھر کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا، جھگڑا کیسے ہوتا ہے، یہ راز آپ سنیے۔ میاں بیوی تمہارے جب تک ہیں کوئی جھگڑا نہیں، لڑکا تمہارا ہے کوئی جھگڑا نہیں، باپ باپ کو کما کر کے دے رہا، ماں باپ بھی خوش۔ لیکن جیسے ہی لڑکے کی شادی ہوتی ہے اب یہاں سے جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا ہی نہیں رگڑا ہوتا ہے، رگڑا۔ یہ رگڑا کیوں ہوتا ہے یہ راز میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ جتنے کمارے لوگ ہنس رہے ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ یہ رگڑا ختم ہوگا۔ ڈر گئے، بالکل صحیح جا رہا، رگڑا ختم ہوگا۔ دھیان دیجیے گا، بہت زیادہ آپ لوگ ڈر گئے، دھیان دیجیے گا۔ جھگڑا کیسے ہوتا ہے اس راز کو سنیے۔ جو لڑکا نکاح کر کے لاتا ہے لڑکی کو تو وہ کہتا ہے کہ لڑکی میرے مزاج کے مطابق ہو جائے، جیسا میں ہوں ویسی لڑکی بن جائے۔ ارے اللہ کے بندے، تم پوری زندگی اس کے پیچھے محنت کرو گے، لڑکی تمہاری طرح نہیں بنے گی، اس کو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی، رشتہ ہی ختم۔ یہی ہے بنیادی جھگڑا۔ آپ اپنی طرح بنانے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ رشتہ زیادہ دن تک نہیں ہے، جمعہ کا مہمان۔ جیسی ہے اسی سے کام نکالیے، بہلا کر کے پھسلا کر کے، جیسے بچے کو ڈیل کرتے اسی طرح ڈیل کیجیے۔
ایک آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. نبی کی مجلس سے سوال ہوا, ایک عورت ہے نماز بہت زیادہ پڑھتی ہے لیکن پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے. ایک عورت ہے نماز بہت زیادہ نہیں پڑھتی ہے لیکن پڑوسی کو خوش رکھتی ہے. دونوں کا انجام بتائیے. اللہ کے رسول کا پیارا جواب سنیے, دل کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے. ہماری ماں بہنوں کے لیے درس عبرت ہے. کیا نمونہ ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا جا رہا, عورت تو ہے نماز بہت زیادہ پڑھتی ہے لیکن ایک عیب ہے, پڑوسی کو ستاتی ہے, گالی دیتی ہے. لیکن ایک عیب ہے کہ نماز زیادہ نہیں پڑھتی ہے لیکن ایک ہنر ہے, پڑوسی کو خوش رکھتی ہے. اس کا انجام کیا, اس کا انجام کیا ہے؟ جو پڑوسی کو ستاتی ہے وہ جہنم میں جائے گی چاہے ایک پہاڑ کے برابر وہ نماز پڑھ لے, اور یہ جنت میں جائے گی کیونکہ یہ دل کو خوش رکھتی ہے. دل کو خوش رکھنے والا کعبے کو بنانے والے کے برابر ہے. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ پکا مکان میں رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ باسی روٹی کھاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ بریانی کھاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ کب کھڑا ہوتا ہے؟ جب آپ نے نیا کپڑا لا کر کے دیا, بیوی آپ کے گھر میں نہیں پہنتی ہے, باہر نکلنے کے لیے نیا کپڑا پہن لیا, برقع اتار لیا, نمائش کیا. اللہ اس عورت پر نگاہ کرم نہیں ڈالے گا. آپ بھی گنہگار, آپ کی بیوی بھی گنہگار. عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے اسے بازار دیا. جب جی چاہا مسئلہ کچلا, جب جی چاہا دھتکار دیا. تلتی ہے کہیں دیناروں میں, بکتی ہے کہیں بازاروں میں, ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں, عیاشوں کے درباروں میں. یہ وہ بے قیمت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزت داروں میں. عورت نے جنم دیا مردوں کو, مردوں نے اسے بازار دیا. یہ ارریہ ضلع ہے, اس میں ایک ایس پی آیا تھا. اس ایس پی کا نام تھا لانڈے. وہ چوراہے پر کھڑا ہوا تھا, بیٹھا ہوا, ایک جوڑا پاس کیا. رک جا, ہیلمٹ کا. پیچھے اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے, برقع کا نہیں ہے, مسلمان ہے. لپسٹک لگا کر کے فل میک اپ کے ساتھ دلہا کے ساتھ جا رہی, پتہ نہیں کلکتہ جا رہی تھی کہ کہاں جا رہی. لانڈے بیٹھے. مثال کے لیے, عبرت کے لیے, آپ کھولنے کے لیے کافی ہے جو میں نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. ایس پی صاحب نے روکا, او لڑکا اٹھ جا. ہیلمٹ کہاں؟ کہا کہ حضور بھول گیا. ایک تماچا کھینچ کر کے دیا. جس کو گھر میں رکھنا چاہیے اس کو ساتھ میں لے کر کے گھوم رہا, جس کو ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہیے اس کو بھولتا. یہ تماچا اس لیے پڑا تھا کہ آئندہ تمہیں اس کے لیے سبق ملے. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ, آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ, آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی, فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اوٹنی سی چال, ہوٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اوٹنی سی چال, ہوٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال. شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی, فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. سبحان اللہ. عورت کے حوالے سے آپ لوگ مزے سے سن رہے ہیں, ادھر گالی ہم کو پڑھ. ذرا دھیان رکھیے گا. دوسرا بڑا پیارا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر جا رہا ہوں, عورتوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگ دل سے سنیں گے. ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. 20 سال کے بعد شادی کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ذرا دھیان رکھیے گا. بہت پیارا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں.
آپ بھی سوچیں گے کہاں سے درد سر آ گیا. ایک دو مرتبہ تو غلطی چل جاتی ہے, بار بار غلطی نہیں چل رہی ہے, تو دھیان رکھیے گا. دوسرا بہت پیارا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. عورت اور مرد دونوں برابر نہیں ہے, ثواب میں برابر ہے, سسٹم میں برابر نہیں ہے. کیسے؟ جیسے باپ اور بیٹے کا مرتبہ ایک نہیں ہے. باپ کا رتبہ بڑا ہے, بیٹے کا رتبہ چھوٹا ہے. حاکم کا رتبہ بڑا ہے, محکوم کا رتبہ چھوٹا ہے. دونوں رتبے میں برابر نہیں ہے, ثواب میں برابر ہے, رتبے میں دونوں برابر نہیں. اسی طرح مرد کا رتبہ بڑا ہے, عورت کا رتبہ اس سے چھوٹا ہے. دوسری بات کو یاد رکھیے تو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. عورت کے لیے مرد کتنا بڑا سرتاج ہے, اس کو سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی. نفلی نماز سے بڑھ کر کے, نفلی روزہ سے بڑھ کر کے عورت کے اوپر مرد کی اطاعت واجب ہے. نفلی نماز سے بھی بڑھ کر کے عورت کے اوپر مرد کی اطاعت. تیسری بات کو یاد رکھیے, مرد آیا, اپنے گھر میں آیا, عورت نے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا, مرد نے پلٹ کر کے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا. اس محبت کی نگاہ کا کتنا بڑا انقلاب ہوتا ہے دھرتی سے لے کر کے عرش تک, یہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. شوہر آیا ہے, گھر آیا ہے, آتے ہی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. بیوی نے جیسے ہی شوہر کو دیکھا, محبت کی نگاہ سے دیکھا. آسمان پر عرش پر جو خدا ہے وہ دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تیسرا نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. باپ آیا ہے بیٹی کے یہاں, بیٹی نے بستر لپیٹ دیا. تو باپ نے پوچھا کہ بیٹی میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو بیٹی کہتی کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے, آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں. چوتھی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آج کیا ہے دیکھیے گا, اسکول میں ان لوگوں کی بیوی زیادہ ماسٹرنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روپیہ پیسہ کی کمی نہیں دی. ان لوگوں کی جورو بیٹی کو کم دیکھیں گے جس کے گھر میں فاقہ ہے, غریبی ہے, پریشانی ہے, دکھ اور تکلیف ہے. یہ بنیاد کیا ہے؟ جبکہ ہونا چاہیے غریب کی بیوی کو, اس کا شوہر کم کما رہا ہے اس لیے اس کو کمانا پڑتا ہے. اس کی بہن کو ہونا چاہیے جس کا بھائی غریب ہے, اس کی بیٹی کو ہونا چاہیے جس کا باپ غریب ہے. لیکن باپ غریب نہیں ہے, بھائی غریب نہیں ہے, شوہر غریب نہیں ہے, بیوی نوکری کر رہی, اس کا مطلب ہے یہ فیشن ہے, یہ ضرورت نہیں ہے. فیشن کی وجہ سے کیا ہوا کہ عورت کو شرم و حیا نہیں رہی, اور ماں باپ اور بیٹے گھر کے لوگوں کو بھی کوئی شرم و حیا نہیں ہے. اس بنیاد پر یہ نوکری کر رہی ہے. راز بتا رہا, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. آج لوگ اسلام کو تانا مارتے ہیں کہ اسلام نوکری کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اجازت دیتا ہے, لیکن کس کو دیتا ہے؟ جس کے گھر میں پریشانی ہے. شوہر کماتا ہے اور خرچہ پورا نہیں ہوتا, بھائی کماتا ہے خرچہ پورا نہیں ہوتا, اس عورت کو اجازت دیتا ہے, مجبوری میں اجازت دیتا ہے. ورنہ عورت گھر کی رانی ہے, رانی گھر کے اندر ہوتی ہے, بازار میں نوکرانی نہیں ہوتی. آج کیا کہا جاتا ہے کہ ہوٹل میں لڑکی کام کر رہی ہے, 2 پیسہ کما کر کے لاتی ہے, تو شوہر بھی خوش ہوتا ہے, ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن وہی عورت گھر میں بیٹھ کر کے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے, ایک ایک لقمے پر اللہ صدقے کا ثواب دے رہا ہے. ادھر دھیان نہیں گیا, اس کو جیل سمجھا, مصیبت سمجھا, اس کو آزادی سمجھا. دنیا نے دھوکہ دے دیا, گھر کے لوگ بھی دھوکہ کھا گئے, عورت بھی دھوکہ کھا گئی. پبلک میں کیا ضرور ہے, جا کر تنی رہو, تقلید مغربی پہ بس کیوں ٹھنی رہو. پبلک میں کیا ضرور ہے, جا کر تنی رہو, تقلید مغربی پہ بس کیوں ٹھنی رہو. داتا نے دھن دیا ہے تو دل سے غنی رہو, پڑھ لکھ کے اپنے گھر میں ہی دیوی بنی رہو. تعلیم ہر چند ہو ضروری, ہر چند ہو علوم ضروری کی عالمہ, شوہر کی ہو مرید تو بچے کی خاتمہ. تعلیم
بچے کی خادمہ تعلیم خوب ہو تو نہ آئے گی دام میں، خالق سے لو لگائے گی یہ اپنے کام میں۔ جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار، مت رکھی ہو ساسو سے پیر، پھوکی پھوکی کہہ رکھی ہو پیر، روز پڑھی ہو بیٹی قرآن، روز کری ہو تازہ ایمان۔ بہت پیارا مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا، دو تین پیغام دیتا ہوں، آپ کا جلسہ بھی نکل جائے گا۔ ہاتھی پاس ہو گیا، صرف دم پھنسی ہے، ایک دھکا مار کر کے اس کو بھی پاس کر دیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے میرا ڈبل پنکچر ہوگا، آپ کا ٹریپل پنکچر ہو جائے گا۔ جلسہ کو جلدی ختم ہونا ہے، تین پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، اور بہت ماحول کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کے جوان بیٹے کو آپ کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، آپ کی گھر کی عورت کو فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنائے، اللہ آپ کی عمر میں خوب خوب برکت دے، بیماری کو دور فرمائے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ مالا مال فرمائے، آمین بولی۔ قبولیت کی گھڑی خدا آسمان پر آ چکا ہے۔ دھیان دیجیے گا، مسلمان آج ذلیل کیوں ہے؟ یہ مطالعہ میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ مسلمان آج ذلیل کیوں ہے؟ ایک لائن میں اس کا جواب ہے، مسلمان نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، اس لیے قدم قدم پر یہ ذلیل ہو رہا ہے۔ جب تک سنت کو دانت سے نہیں پکڑے گا اس کو عزت نہیں مل سکتی۔ ایران کو فتح کرنے والے صحابی ایران کے دربار میں آئے تو کیا دیکھا کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، سب لوگ کھڑے ہیں۔ صحابی نے کہا کہ او بادشاہ، میرے نبی کی تعلیم ہے، یہ غلط ہے کہ کوئی بیٹھے کوئی کھڑا ہو، یا تو سب کو کھڑا ہونا پڑے گا یا تو سب کو بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ کے یہاں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں۔ دربار نے روکا، بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، نہیں جا سکتے، تمہارا پھٹا پرانا کپڑا ہے، اس کو اتارنا پڑے گا، ہم جو کپڑا دیں گے اس کو پہننا ہوگا۔ صحابی رسول کا ایمانی جذبہ دیکھیے، بادشاہ میرا محتاج ہے، میں بادشاہ کا محتاج نہیں ہوں، نبی نے یہ کپڑا پہنایا ہے، سنتی کپڑا پہنا ہے، پہن کر کے آیا ہوں، اسی کپڑے کے ساتھ جاؤں گا، اگر اس کپڑے کو اتارنے کی بات آتی ہے تو نہیں جاؤں گا۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، صحابی رسول ہیں، مدینہ سے مکے آئے ہیں، تو کیا ہے، پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے۔ مکہ والے حیرت سے دیکھنے لگے، تو مکے میں تھے پائجامہ ٹخنے سے نیچے تھا، مدینہ سے آئے ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہے۔ کہا کہ میرے نبی کا پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ کہا نیچے کرو، کہا جان تو جا سکتی ہے، نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے دل میں نبی کا جتنا ادب ہوگا اللہ آپ کو اتنا مالا مال کرے گا، آپ کی اولاد کو اتنا مالا مال کرے گا۔ دھیان سے سنیے گا، میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، جنگ کا میدان ہے، ادھر سے تیر کی بارش ہو رہی ہے، ادھر نبی کھڑے ہیں، نبی کو بچانا ہے۔ اب صحابی نے سوچا کہ اگر پیٹھ ادھر ہوگی تو بے ادبی ہوگی، نبی کی طرف پیٹھ ہو جائے گی بے ادبی ہوگی، پیٹھ کو تیر کی طرف کر دیا، چہرہ نبی کی طرف کر دیا، تاکہ جنگ کے میدان میں بھی نبی کی طرف میری پیٹھ ہو کر بے ادبی نہ ہو جاؤ۔ ایک بات یاد رکھیے، بنیے سے زیادہ سیانہ کوئی نہیں ہوتا، بنیا سے سیانہ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بنیا سے زیادہ چالاک ہوں، بے وقوف ہے، بنیا سے زیادہ چالاک آپ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی آج دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحابہ سے زیادہ عاشق ہوں، تو اس سے بڑا پاگل کوئی اور نہیں ہو سکتا، صحابہ سے بڑھ کر کے کوئی عاشق ہو ہی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ صحابہ کو دیکھ کر کے کھڑے ہوں گے، سنت پر کھڑے ہوں گے، مرنے سے لے کر کے جینے تک، جینے سے لے کر کے مرنے تک کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ۔ بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پوری جوانی کو جس طور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، تکبیر
تکبیر تو آبی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو آبی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ مسجد آ کر کے جنازہ پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا۔ یہ دیکھیں دھوکے میں آ گیا کہ اسٹیج سے بولا جا رہا صحیح آ رہا تو بالکل صحیح جا رہا، کنیا کے بھی مانگو دلہا کے بھی مانگو، ادھر بھی صحیح ادھر بھی صحیح۔ دھیان دیجیے گا، ایک بڑا پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ جب آدمی کو دو پیسہ ہوتا ہے تو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، یہ بہت بڑا نقصان دہ ہے جو میں آپ کو سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ اس کو بہت دل سے سنیے گا، بہت ادب کے ساتھ سنیے گا، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے جو میں آپ کو سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ ہمارے بغل کا پڑوسی ہے پیسہ والا نہیں ہے تو دل میں اس کی عزت بھی نہیں ہے، اس کا احترام بھی نہیں، اس کی طرف دھیان بھی نہیں ہے۔ آپ لاکھ نمازی ہو جائیے، لاکھ حاجی ہو جائیے، آپ کے اندر دین نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان ہیں۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، نبی سے ملاقات کرنے کے لیے دو آدمی آ رہے ہیں، ایک غریب ہے دوسرا امیر ہے۔ دوسرا امیر ہے اور یہ غریب ہے، غریب اپنا آدمی ہے، گھر کا آدمی ہے، مسلمان ہے، جو امیر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے سوچا، دل میں ارادہ ہوا یہ تو غریب روز ملتا ہے، اپنے گھر کا آدمی ہے، بعد میں اس سے مل لیں گے، پہلے اس سے مل لیتے ہیں جو کبھی کبھی آتا ہے، شاید مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے۔ اللہ نے روک دیا کہ اس غریب کے اندر طلب ہے، اس امیر کے اندر طلب نہیں ہے، پہلے اس سے ملو، اس کو چھوڑ دو۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، بہت غریب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ وہ غلام ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوا، حضور آپ مجھ کو غلام بنا کر کے بیچیں گے، کوئی پیسہ نہیں دے گا، میری کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کے کہا، دنیا کے پاس تمہاری قیمت نہیں ہے، یہ تو مال والے کو پہچانتی ہے، لیکن اللہ کے پاس جتنی تمہاری قیمت ہے ان دنیا داروں کی نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کا مناظرہ چل رہا، جنت اور جہنم کا مناظرہ چل رہا۔ جہنم نے کہا کہ میں تم سے افضل ہوں۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میرے اندر قارون ہے، فرعون ہے، حامان ہے، روپیہ پیسہ والا ہے، کرسی والا، حکومت والا۔ اور جنت تمہارے پاس کون لوگ ہیں؟ غریب لوگ ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، اپاہج لوگ ہیں، معذور لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں۔ اب بتاؤ میرا رتبہ بڑا ہے کہ تمہارا رتبہ بڑا ہے؟ تو جنت نے کہا کہ اللہ سے فیصلہ لو، اللہ بتائے گا کس کا رتبہ بڑا ہے، جنت کا یا جہنم کا۔ تو اللہ نے کیا فیصلہ دیا؟ آج کے بعد توبہ کر لیجئے، کسی غریب کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ اگر آپ حقیر نہیں سمجھیں گے تو کل اللہ آپ کو بھی امیر بنائے گا، آپ کی اولاد کو بھی غریب ہونے نہیں دے گا۔ اگر آپ حقیر سمجھیں گے، ہزار مالدار ہیں، آپ کو بھی اللہ کنگال کر دے گا، آپ کی اولاد کو بھی کنگال کر دے گا۔ مناظرہ چل رہا تھا، جہنم نے کہا کہ میرا رتبہ بڑا ہے، میرے اندر قارون ہے، فرعون ہے، حامان ہے، روپیہ پیسہ والا ہے، تمہارا رتبہ مجھ سے بڑا نہیں ہے، تم جنت ہو، تمہارے گھر میں تمہارے اندر غریب ہے، گرے پڑے لوگ ہیں۔ تو جنت نے کہا کہ یہ فیصلہ اللہ سے لے لو، اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے جہنم، تمہارا رتبہ جنت سے بڑا نہیں ہو سکتا، تم میرے غضب کی جگہ ہو اور جنت میری محبت کی جگہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک تاریخ سناتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ میں ہر مسلمان سے اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں اور ہر کافر سے اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو سمجھ میں آیا کہ آپ دوسرے مسلمان سے اپنے کو کمتر سمجھتے ہیں، لیکن کافر کو آپ کمتر اپنے سے بہتر کیوں سمجھتے ہیں؟ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، ہم پیچھے رہ جائیں، وہ آگے بڑھ جائے۔ مقصد ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ، ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بندگاہ۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو آیات ہیں گواہ، برباد ملک ہو گئے، قومیں ہوئی تباہ، فرعون غرق ہو غرق ہو گیا دریائے نیل میں،
شاہی خزانہ کھو گیا، شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں۔ انشاءاللہ دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھیں گے اور غریب کو حقیر نہیں سمجھیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ غریب کی لڑکی سے فری میں شادی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ ذرا دھیان رکھیے گا، آخری پیغام، آخری مطالعہ 3 منٹ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا۔ اللہ آپ کی بیداری کو سلامت رکھے، آپ بیدار بھی ہیں۔ اگر آپ کی جوان بیٹی ہے اور غریب ہیں، اللہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے، رشتے کا غیب سے انتظام فرمائے۔ دھیان دیجیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، لیکن کچھ لوگ تو اندر بھی انسان ہے، باہر بھی انسان ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں اندر سے تو جانور ہیں، باہر سے انسان ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نمونہ میں آپ کو دینے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ جو اللہ کا غلام نہیں ہے، نفس کا غلام ہے، نفس کو بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ یہ شکل کا انسان ہے لیکن سوچ کے اعتبار سے جانور ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، سکون کس کو نہیں ملتا؟ جو نفس کا غلام ہے اس کو سکون نہیں ملتا، جو خدا کا غلام ہے اس کو قدم قدم پر سکون ملتا۔ تیسری بات یاد رکھیے، آپ کا چھوٹا بچہ ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، دودھ پی رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دانت دے دیا، اب دودھ چھڑانا پڑتا ہے۔ چھوٹا بچہ تھا، دودھ پی رہا تھا، منہ میں دانت نہیں، ماں اس کو پلا رہی ہے اور وہ شوق سے دودھ پی رہا ہے، لیکن جیسے ہی منہ میں دانت آ گیا تو مطلب کیا ہوا؟ اب یہ بسکٹ کھانے کے لائق ہو گیا، اب دودھ چھوڑایا جاتا ہے۔ اگر آپ دودھ چھوڑائیں گے بچہ روتا ہے، رونے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، دودھ چھوڑاتے ہیں تاکہ یہ روٹی کھائے، روٹی کا مزہ چکھے، ورنہ تو عمر بھر وہ دودھ ہی پیے گا۔ یہ نفس آپ کا غلام ہے، اس سے گناہ چھڑوائیے۔ یہ گناہ جب چھوڑے گا تو آپ کو برا لگے گا، لیکن آپ جب تک نہیں چھڑائیں گے یہ بچے کی طرح دودھ ہی پیتا رہے گا، گناہ ہی کرتا رہے گا۔ ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ رات کا سناٹا ہے، رات کا سناٹا ہے، بچے نے ماں کی گود میں پیشاب کر دیا، بستر پر پیشاب کر دیا۔ اس ماں کو دیکھیے، پیشاب پر وہ خود سو جاتی ہے اور بچے کو سوکھے پر سلا رہی ہے۔ ماں کی نیند اڑ گئی، اس کو کچے پر نیند نہیں آ رہی، بچہ خراٹے سے سو رہا ہے۔ ماں نے یہ قربانی کیوں دیا؟ تاکہ بچہ برباد نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے۔ آپ کو بھی قربانی دینی پڑے گی اگر اللہ کا غلام بننا ہے۔ 3 دنیا ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ ایک دنیا ہے جہاں سکھ ہی سکھ ہے، دکھ کا نام نہیں ہے۔ ایک دنیا ہے وہاں دکھ ہی دکھ ہے، سکھ کا نام نشان نہیں ہے۔ ایک دنیا ہے وہاں سکھ بھی ہے، دکھ بھی ہے، دونوں بھی ہے۔ اگر سکھ آئے تو آپ کو صبر کرنا ہوگا، سکھ آئے تو آپ کو شکر کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا۔ جہاں دکھ ہی دکھ ہے وہ جہنم ہے، جہاں سکھ ہی سکھ ہے وہ جنت ہے، اور جہاں دکھ بھی ہے سکھ بھی ہے یہ دنیا ہے۔ بس چند جھٹکے آپ دکھ کے آپ سہ لیجئے، اللہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل فرمائے۔ کیسے کرے گا؟ آپ کو صرف 3 کام کرنا ہے، 3 کام سے زیادہ نہیں کرنا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لیکن امتحان اور بھی آگے ہوگا، وہاں ذرا ٹائٹ رہیے گا، ذرا دھیان رکھیے گا۔ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، صرف آپ کو 3 کام کرنا۔ جو زندہ ہے اس کو ماریے، جو مردہ اس کو زندہ کیجیے۔ آپ کا نفس زندہ ہے، اس کو ماریے، اور آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کو نماز سے روزہ سے زندہ کیجیے، اللہ کو جنت میں داخل کرے۔ دوسری بات، جو آپ کے سامنے اس کو پیچھے کیجیے، جو پیچھے اس کو سامنے کیجیے۔ سامنے دنیا اس کو پیچھے کیجیے، پیچھے آخرت اس کو سامنے لائیے، اللہ مقدر کا سکندر بنا دے۔ تیسری بات جس پر آپ کو عمل کرنا ہے، اور دھیان سے عمل کرنا ہے، مکمل عمل کرنا ہے، میں آپ کو سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ اجنبی کو دوست بنائیے، اور جو دوست اس کو اجنبی بنائیے۔ ہمارا دوست شیطان ہے، اس کو اجنبی بنائیے، اور اجنبی ہمارا خدا، اس کو دوست بنائیے، جس کے ساتھ ہوگا مولا کیا بگاڑے گا نواب سراج الدولہ۔ انشاءاللہ خدا کے ساتھ ہوگے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ رمضان میں ٹوپی جیب میں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے۔
سے کوشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ مسجد کا جلسہ آخری پیغام، مسجد کے جلسے کے پیغام پر اس جلسے کو میں ختم کر رہا ہوں، مکمل کر رہا ہوں۔ پورا سچا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ اگر تھک گئے تو ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ خیر دھیان دیجیے گا، بس آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسجد کا جلسہ آپ سننے کے لیے جا رہے ہیں، مسجد کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ بس 3 منٹ میں آپ کا جلسہ نکل جائے گا، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ یہ آخری پیغام ہے جلسہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جب میں شروع کر رہا تھا اپنے حصے کے جلسے کو تو دیکھا تعداد اس وقت کم تھی، لیکن جب میں ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں تعداد زیادہ ہے۔ یہ جلسے کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ آپ سب کو زندگی بھر کے لیے کامیاب فرمائے۔ دھیان دیجیے گا، میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ ہم لوگ 4 غلطی کرتے ہیں، 4 غلطی۔ مسجد کا جلسہ لائن بائن سنا رہا ہوں، تفصیل کا موقع دیں، دھیان دیجیے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں۔ ہم لوگ کی پہلی غلطی کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہی نہیں۔ نماز کب پڑھیں گے؟ جمعہ میں۔ جب نماز کب پڑھیں گے؟ رمضان میں۔ نماز پڑھتے ہی نہیں، جنازہ پڑھیں گے اور زندہ کے لیے نہیں پڑھیں گے۔ پہلی غلطی، یہ کتنی بڑی غلطی ہے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ایک لائن۔ ایک عورت ہے، زنا کیا، اس کے پیٹ میں بچہ رہ گیا، جب وہ بچہ پیدا ہوا تو عورت نے اس کا گلا دبا دیا۔ یہ عورت کس قدر نافرمان ہے! اس سے بھی بڑا نافرمان وہ آدمی ہے جو مسلمان ہو کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ دوسری مثال دیتا ہوں، دھیان رکھیے گا۔ دوسری غلطی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ٹال کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اثر میں ظہر پڑھتے ہیں، مغرب میں اثر پڑھتے ہیں، ٹال کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ٹالنے کا کتنا بڑا نقصان ہے، ایک لائن میں سنا رہا ہوں۔ حج کے لیے جا رہا ہے آدمی، ہندوستان سے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ میری ایک نماز چھوٹ جائے گی تو حج میں جانا ہی حرام ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، تیسری غلطی ہم لوگ کی کیا ہے؟ نماز تو پڑھتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں، لیکن جلدی میں پڑھتے ہیں، راجدھانی کی رفتار سے۔ اللہ اکبر، السلام علیکم، السلام علیکم، چٹ منگنی پڑ گیا۔ جلدی میں نماز پڑھنے کا کتنا بڑا نقصان ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس حال میں 60 سال بھی نماز پڑھے گا ایک نماز بھی قبول نہیں۔ اگر مرے گا محمد کے دین پر نہیں مرے گا، اٹھے گا محمد کا امتی نہیں ہوگا۔ چوتھی غلطی بتا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد نہیں آتے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہم نہیں آتے، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، اگر وہ گھر میں پڑھتا ہے تو ادا ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ یہ 4 غلطی ہم سے نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ایک کپڑا بننے والا تھا، سب لوگ آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، وہ نہیں آتا تھا۔ تو امام صاحب نے بلایا کہ کیوں نہیں آتے؟ کہا کپڑا بننے میں میرا 5 روپیہ کا نقصان ہے، 5 نماز میں 5 روپے کا نقصان ہے۔ کہا میں دوں گا اپنی تنخواہ سے، تم آ کر کے نماز پڑھو۔ آتا ہے جھٹ سے نماز پڑھتا ہے، گھر سے نکل جاتا ہے۔ تو ایک دن شک ہوا، امام صاحب کو بلایا، ارے بھائی تم نماز پڑھتے ہو، جھٹ آتے ہو، پڑھ چلے جاتے ہو، سب سے جلدی تم آتے ہو، سب سے جلدی تم بھاگتے ہو، وضو بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ حضور 5 روپیہ میں ایک ہی کام ہوگا، 2 کام نہیں ہوگا بغیر وضو کے نماز پڑھ کر کے آتا ہوں۔ دعوت و تبلیغ والے نے محنت کیا، ایک بوڑھے کو تیار کیا کہ 80 سال سے تم نماز نہیں پڑھو، خدا کے واسطے نماز پڑھو۔ تو کہتا ہے کہ میں ظہر سے نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، جیسے ہی آیا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے بھینس مر گئی۔ بیٹا ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوا، ابا آپ نے پہلی بار بسم اللہ کیا، بھینس مر گئی، اور قل اللہ کرو گے، دوسری تیسری نماز پڑھو گے، سب کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ اب بات ہو گیا 1 نمبر کا بھومیات۔ جب دیکھا کہ کھانا خرچہ میں کمی کر رہا ہے بیٹا، تو کہتا ہے کہ بیٹا میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ بچہ سب آ کر پکڑ لیا، کہتا حضور کھانا خرچہ پورا دیں گے نماز میں۔ تیسری اور آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ رات کا سناٹا تھا، مرغا درخت پہ بیٹھا ہوا تھا، لومڑی نے دیکھ لیا کہ مرغا اوپر ہے، کہا او محسن صاحب، او محسن صاحب نیچے آئیے نماز پڑھیں۔ تو مرغا بھی ارریا کا مرغا تھا، ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ یہ تو جیسے ہی نیچے آؤں گے چٹ کر جائے۔ کہا کہ دیکھو یہ بتاؤ کہ تم مقتدی ہو یا امام؟ کہا کہ نہیں میں مقتدی ہوں۔ کہا میں امام کا انتظار کر۔ اب لومڑی سوچا کہ میں تو ہاف پاگل تھا، یہ تو فل پاگل معلوم ہوا۔ لومڑی سمجھ رہی ہے۔ اس کے بعد اتفاق سے شیر آ گیا اسی درخت کے نیچے،
तो अब लोमड़ी भागना शुरू करती है। तो मुर्गा ने कहा कि ओ मुक्तदी साहब, ओ मुक्तदी साहब। इमाम साहब तो आगे कहाँ भाग रहे, अब मेरा वज़ू टूट गया। मिलता है क्या नमाज में, मस्जिद में आके देख, मस्जिद में आके देख, होगा खुदा के सामने, सर को झुका के देख, सर को झुका के देख, फिक्र अलम न कोई गम होगा तुझे खुदा की कसम, थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, सजदे में जाके देख, सजदे में जाके देख, जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं, होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया, मस्जिदें आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। इंशाअल्लाह मस्जिद को चंदे से ज्यादा सजदे से आबाद करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, बस आपका इम्तिहान लेने के लिए जा रहा है। बड़ा नोट बताएंगे, छोटा नोट डाल देंगे, सबका जान का माल का सब कुर्बान कर देंगे। पैसा है तो उठ कर आएंगे, पैसा नहीं है तो उठ करके नहीं आएंगे। एक बार दिया है बार बार देंगे, अल्लाह आपको बार बार खिलाता है और वो खिलाने का वादा कर रखा है, उसी के भरोसे हम लोग जी रहे, हुकूमत के भरोसे नहीं जी रहे। आइए जान का माल का सबका दे दीजिए, उसके बाद दुआ हो जाती है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आ जाइए, कतरा कतरा दरिया होता है और जर्रा जर्रा समंदर और सहरा होता, आते जाइए, ला करके दे दीजिए। बिल्कुल 5 से कम 2-3 मिनट का ये सदका है जो आप ला करके देंगे। मैं आपका मेहमान हूँ, आप हमारे मेजबान हैं, मेजबानी का हक अदा हो जाएगा। जिसकी जेब में नहीं है आप दे चुके हैं, कोई बात नहीं, जिसकी जेब में है आ जाइए, आ जाइए। 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए दिल के खुलूस से दीजिए, यही पहाड़ के बराबर हो जाएगा। जर्रा जर्रा सहरा होता है, कतरा कतरा दरिया होता है। आइए जोश के साथ आइए, सब लोग आ जाइए। अल्लाह जान की माल की इज्जत आबरू की भरपूर हिफाजत फरमाए।